قرآن میں شفا ہے، قرآن دوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو جو ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے یہ شفا ہے، دلی بیماری ہے اس کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماری ہے اس کے لیے بھی شفا ہے۔ بندہ محبت کے ساتھ پڑھے تو صحیح، یقین کے ساتھ پڑھے تو صحیح، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے ہم نہ تلاوت کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہیں ہم مسلمان۔ حالانکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتلاتی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ جس بندے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ دنیا کے گرچہ قانون اور ہیں، اصول اور ہیں، ضابطے اور ہیں اچھا برا دیکھنے کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ آج کسی سے پوچھیں کہ سب سے بہتر کون ہے، یا وہ پیسے کے اعتبار سے نام لیں گے، فلاں بندہ جس کے پاس پیسہ ہے لہذا وہ بہترین ہے، جس کے پاس روپے پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، زمین جائیداد ہو، وہ بہترین ہے۔ یا عہدے کا نام لیں گے، جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بہترین ہے۔ یا ڈگری کا نام لیں گے، جس نے جی فلاں محکمے میں ایچ او ڈی ہے، ایس ایچ او ہے، فلاں اس نے کیا ہے، ایم بی بی ایس ہے، فلاں میں اس کی اسپیشلائزیشن جس کی ہو وہ بندہ بہترین ہے۔ یا عہدے کا نام لیا جاتا ہے، یا پیسے کا نام لیا جاتا ہے، یا شہرت کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دنیا کی کتابیں پڑھ مارے، پڑھک مارے، ایک چھوٹی نیکی بھی نہیں ملے گی، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو ہر حرف کے بدلے بندے کو 10 نیکیاں ملتی۔ سنن ترمذی میں حدیث فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ فالحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو صرف اتنا پڑھ لیتا ہے الف لام میم، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رمضان کے حوالے سے آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، ہر مسلمان کے عمل کو رمضان کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان عام دنوں میں آپ تلاوت کریں قرآن مجید کی ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے، وہی تلاوت اگر رمضان کے مہینے میں کی جائے اس کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، بندے کی جس قدر نیت خالص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ایک حرف کا یعنی ثواب 700 نیکیاں، 700 سے بھی زیادہ یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں۔ آج دیکھیں ہم نے یعنی کتنے روزے گزر چکے ہیں، کیا ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پورے رمضان میں ایک مرتبہ بھی، ایک پارہ بھی کیا میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، کیا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جواب یعنی اندر سے آ جائے گا۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ صحیح قرآن مجید کا حق ادا تب ہی ہوگا جو بندہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر سمجھتا بھی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں یعنی پڑھنا ہی نہیں آتا، سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اندازہ کریں، زبانی نہیں، اوپر سے دیکھنا کم از کم، اوپر سے دیکھ کے تو کم از کم پڑھنا آنا چاہیے، اور دوسرا اس کا معنی آنا چاہیے، مفہوم آنا چاہیے۔ کوئی آپ ترجمہ اٹھا لیں، کوئی آپ تفسیر اٹھا لیں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔
اللہ قیامت والے دن پوچھ لے کہ میں نے تمہیں 60 سال زندگی دی تھی، کیا ایک مرتبہ بھی تو نے میری کتاب کو سمجھ کے پڑھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ جس نے پڑھا ہے تو وللہ الحمد، وہ کامیاب ہے، کامران ہے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ کیا جواب دے گا؟ 60 سال رہا ہوں، مسلمان تھا، نمازیں بھی میں پڑھتا تھا، لیکن تیری کتاب کو میں نے ایک مرتبہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ لو لگائیں، اس کے ساتھ دل لگائیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں، تاکہ ہم کامران ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، القرآن شافع و مشفع، قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے حق میں یہ قرآن بولے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے خلاف یہ قرآن بولے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن نے ہر بندے کے بارے گواہی دینی ہے، کسی کے حق میں دینی ہے، کسی کے خلاف دینی ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہوگا، قرآن کو سمجھتا ہوگا، اس کے لیے وقت نکالتا ہوگا، قرآن اس کے حق میں بولے گا۔ یجیء القرآن کالرجل الشاب، صحیح مسلم کی حدیث، قرآن ایک نوجوان بندے کی شکل میں آئے گا۔ بندہ کہے گا من انت، تو کون ہے بھائی؟ میں تجھے نہیں پہچانتا، کہ آج میری ماں مجھے چھوڑ گئی، میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، کوئی رشتہ دار میرے قریب نظر نہیں آ رہا، تو اجنبی سا آدمی ہے، کون ہے بے تو؟ آگے سے کہے گا انا القرآن اسمعت لیلک واسحت نہارک، میں تیرا وہ پڑھا ہوا قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جسے پڑھتے پڑھتے تجھے پیاس لگ جایا کرتی تھی، میں تیرا وہ قرآن ہوں کہ لوگ سو جایا کرتے تھے، تو مجھے پڑھے بغیر نہیں سویا کرتا تھا، آج میں تیرے لیے اللہ کے سامنے سفارش لے کے آیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جنت دے دے گی۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن جن کے خلاف سفارشی بن کے آئے گا کہ اے اللہ، اس کی 65 سال زندگی تھی، یہ دنیا میں 70 سال زندہ رہا، ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے پڑھا نہیں، اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے سمجھا نہیں، میں اس کے خلاف تیری عدالت میں مقدمہ کرتا ہوں، اے اللہ اس کو تباہ کر دے، رسوا کر دے، اس کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو قرآن مجید نے بہت سارے لوگوں کے حق میں گواہی دینی ہے، اسی قرآن مجید نے بہت سارے لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے قرآن مجید کو اپنے خلاف کرنا ہے یا اپنے حق میں کرنا ہے۔ قرآن جس کے حق میں آ گیا اس کو پھنسا کوئی نہیں سکتا، قرآن جس کے خلاف آ گیا اس کو بچا کوئی نہیں سکتا، وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جس بندے کے خلاف یہ قرآن گواہی دے دے گا۔ تو عزم کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے، کسی قاری سے سیکھیں۔ بہت سارے لوگ شرماتے ہیں، عمر بڑی ہو گئی ہے اب پڑھتے شرم آتی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، کیسے کس منہ سے جاؤں گا مسجد میں کہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں؟ یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے فضول فلسفہ ہے۔ لوگ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتے، لوگوں کی وجہ سے کوئی چھوٹی برائی نہ کریں، لوگوں کی وجہ سے کوئی چھوٹی سی نیکی نہ چھوڑیں۔ لوگ کیا کر لیں گے بھائی، ہمیں یہ ہونا چاہیے، فلسفہ یہ ہونا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، سوچ و فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ فضول فلسفہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بہت سارے اچھے کام صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے برے کام لوگوں کی وجہ سے کر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ فضول فلسفہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اب جس بھی عمر میں ہے شرمانے کی بات نہیں، قرآن اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید کو درست کیجیے، اوپر سے دیکھ کے تو کم از کم اس کو پڑھنا صحیح آئے، اس کے مخارج، اس کے حروف، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی شد مد کا فرق، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ قراء اکرام کو آپ چیک کروائیں کہ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں بہت ساری غلطیاں ہیں تو قرآن مجید کو آپ کسی قاری سے پڑھیں۔ اب تو بہت زیادہ صورتیں آ چکی ہیں، آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یعنی آف لائن میں شرم آتی ہے تو آن لائن آپ پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اور دوسری گزارش، قرآن مجید کو سمجھیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں آیا۔ قرآن مجید کا حق وہی بندہ ادا کرتا ہے جو اس کو پڑھتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات یہ کرنی تھی اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعتکاف کے حوالے سے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر روکنا، مسجد کے اندر ٹھہرانا۔ تو یہ آپ کی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن اعتکاف فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، سنت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اعتکاف آخری 10 دنوں کا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس کے مسائل کے حوالے سے کہ جو بندہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ 20 رمضان کو نماز مغرب کے بعد مسجد کے اندر آ جائے، اپنا خیمہ وغیرہ لگا لے، اور پھر اگلی صبح نماز فجر کے بعد خیمے کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر جب چاند رات ہوگی تب ہی وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی فوت بھی ہو گئی ہے تو جنازہ یعنی معتکف کو اگر باقی پڑھنے والے ہیں تو یہ نہ جائیں۔ اگر بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہسپتال کے اندر جانا پڑتا ہے تو جا بھی سکتا ہے، یعنی بلا ضرورت باہر نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے، واش روم کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، تو ایسا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف نہیں کیا، پھر آپ نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا تاکہ وہ میرا یعنی کمی ہے وہ نہ آئے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جو بندہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو 10 دن ٹھہراتا ہے اس کو بہت سارے فوائد نصیب ہو جاتے ہیں۔ باجبات نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، دنیا سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، یہ سارے فوائد۔ اسی طریقے سے ایک لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے اندر طاق راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور اس کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ بعض لوگ صرف 27 کو خاص کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس کا بہترین طریقہ بعد یعنی بہت ساری افواہیں مشہور ہیں، کتا نہیں بونگتا، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر ایک علامت آتی ہے لیکن اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اگلے دن سورج نکل آتا ہے۔ تو تمام احباب یعنی کوشش کریں اس رات کو پانے کی، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ تو اس کا طریقہ ایک علماء بیان کرتے ہیں کہ کون کیسے یعنی لیلۃ القدر کو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 5 راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان 5 راتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تلاوت کریں جتنی ہو سکے، کچھ نہ کچھ صدقہ کریں جتنا ہو سکے، نوافل پڑھیں، یعنی جو عبادت کر سکتے ہیں 5 کے اندر کریں۔ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کر لے گا، صدقہ کر لے گا، تلاوت کر لے گا، سمجھو اس کو وہ یعنی رات مل گئی۔ ایک رات کو خاص کر کے صرف اسی کے اندر عبادت کرنا، باقی سب میں سوئے رہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی آپ نے لیلۃ القدر میں صدقہ کر دیا، آپ کا صدقہ 83 سال کے صدقوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں آپ نے تلاوت کر لی، آپ کی تلاوت 83 سال کی تلاوتوں سے افضل ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں آپ نے نوافل پڑھ لیے تو آپ کے نوافل 83 سال کے نوافلوں سے افضل ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ 5 راتوں کے اندر عبادت کی جائے۔ جو بندہ 5 راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اس بندے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے۔ تو عزم کریں انشاءاللہ 5 راتوں کے اندر 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں 5 راتوں کے اندر عبادت کریں۔ کسی رات کو خاص کر کے عبادت کر کے باقی سب میں نہ کرنا، ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔